رب العالمین وحدہ لا شریک کا فضل و کرم ہے جس نے ہمیں صبح سویرے اپنے گھر میں بلا کے عبادت کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ رب العالمین کا خاص فضل و کرم ہے اور زندگی کا کوئی اعتبار نہیں ہے کہ جب چاہے مالک بلا لے۔ ہم اتنے بے بس ہیں، کچھ کر نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو، سینوں کو اپنے نور سے منور فرمائے۔ ہمارے دلوں پر جیسے حدیث مبارکہ میں آتا ہے، آج جمعۃ المبارک کا دن ہے، اللہ تعالیٰ اس دن کی ہمیں برکتیں نصیب فرمائے۔ بہت بڑا برکتوں والا دن ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو جان بوجھ کے ایک جمعہ چھوڑ دیتا ہے اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ حدیث مبارکہ میں عرض کر رہا ہوں، اپنی بات نہیں ہے، کوئی روایت یا حکایت نہیں ہے، آقا کریم کا فرمان علی شان ہے۔ جو ایک جمعہ چھوڑ دیتا ہے اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ پیدا ہو جاتا ہے، جان بوجھ کے جمعہ چھوڑ دیتا ہے۔ اور جب دوسرا جمعہ بھی چھوڑ دیتا ہے پھر وہ کالے رنگ کا جو دل پر نقطہ پیدا ہوا وہ اور پھیل جاتا ہے۔ جب آئندہ جمعہ پھر چھوڑ دیا، جان بوجھ کر عمدن بیٹھا رہا اپنے دکان پہ، شاپ پہ، گلی گھر میں، چوک میں، بازار میں، بس گپے ہانکتا رہا، بیٹھا رہا، جمعہ چھوڑ دیا، نکل گیا جمعہ۔ اور بعض تو اللہ کے نیک بندے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ خطبہ بھی نہیں سن پاتے صحیح طرح سے۔ ہم ان کا جمعہ کیا ہے؟ ویسے تو کہتے ہیں ہم نے جمعہ پڑھ لیا، پر ایسے جمعہ تو نہیں ہے نا۔ بعض اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں، وہ اتنے بھی سیدھے سادے نہیں ہونے چاہیے کہ نماز کے معاملے میں وضو کرو جوانوں کی طرح اور نماز پڑھو بوڑھوں کی طرح، بڑی عاجزی کے ساتھ، بڑی انکساری کے ساتھ۔ تو بعض اللہ کے نیک بندے ایسے ہوتے ہیں کہ امام صاحب رکوع میں ہیں، رکوع سے اٹھ گئے ہیں، اب بعد میں آئیں گے دوڑ کے، اپنا رکوع کریں گے اور امام صاحب کے ساتھ کھڑے ہو کے سجدہ کر لیں گے۔ اب ان بیچارے کا رکوع ہی نہیں ہوا امام کے ساتھ تو اب اس کی نماز ہی نہیں ہے۔ رکعت ہی نہیں جب ہوئی، رکعت تو تب ہوتی کہ جب وہ بھی اپنی کمر رکوع میں امام کے ساتھ کمر ملا لیتا۔ تو یہ شرعی مسئلہ ہے کہ جس بندے نے رکوع کی حالت میں امام کو پا لیا، ابھی وہ رکوع میں ہی ہیں اور وہ بھی رکوع میں چلا گیا، اب ان دونوں کی کمر برابر ہو گئی ہے، امام کی اور مقتدی کی، تو اب اس کی رکعت مکمل ہے۔ تو امام صاحب رکوع سے کھڑے ہو گئے ہیں اور بعد میں آئے اللہ کا نیک بندہ، وہ رکوع کرے اور کھڑا ہو پھر سجدہ امام کے ساتھ مل جائے، تو پھر اس کی رکعت ایسے نہیں ہوگی۔ یا تو پھر وہ اپنے بعد میں ایک رکعت پڑھ لے، جو نہیں پڑھی تو پھر نماز نہیں ہوگی۔ یعنی کچھ یہ مسائل ہیں، بس اللہ کے بندے ایسے ہی کرتے ہیں، وہ ساڈا ہو جاتا ہے، ابھی ٹھیک ہے ہو جاتا ہے تو ایسے جان بوجھ کر عمدن جو جمعہ چھوڑ دیا جائے، وہ کالے رنگ کا نقطہ پھیلتا جاتا ہے، ہوتا کیا ہے؟ سارا دل کالا ہو جاتا ہے۔ اب جس نے نیکی نیکی سمجھنی تھی، بری کو برائی نظر آتی ہے نا، بندہ برا کام کرتا ہے تو اندر نور ایمان ہو تو پھر اندر نظر آتا ہے کہ یار تو برا کر رہا ہے، اندر سے آواز آتی ہے یار اچھا نہیں کر رہا، تو زیادتی کر رہا ہے، تیرے اندر سے وہ جو نور ایمان کی روشنی ہے اس سے تمہیں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ تم برا کر رہے ہو، تم بھیڑا کر رہے ہو، ظلم کر رہے ہو، زیادتی کر رہے ہو، اور تمہارا اندر وہ روشن ہوتا ہے تو نظر آ رہا ہوتا ہے تمہیں کہ تم اچھا کام کر رہے ہو، یعنی کہ اس میں سے تمہیں نظر آ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے اور ہمارے سینوں پر جو زنگال آ گیا ہے، وہ نقطہ پیدا ہو گیا ہے، سیاہی پھیل گئی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دور فرما دے اور سینوں کو منور فرما دے۔ تو آج ہم نے جو قرآن پاک کی آیت کریمہ کل ہم تلاوت کر رہے تھے، آیت نمبر 70، جس میں اللہ کریم نے فرمایا کہ وہ بار بار کہہ رہے تھے اللہ سے دعا مانگو وہ گائے کیسی ہو۔ جب آخری بار انہوں نے کہا کہ گائے کیسی ہو، کہ بے شک وہ ہمیں گاؤں میں شک پڑ گیا ہے، ان البقرۃ تشابہ علینا، سانو شک پہ آ گیا ہے، گاں بڑیاں نے
اسی شاکے جہاں کیڑی گاں ہوئے کس طرح دی گاں وَإِنَّا إِنشَاءَ لَمُهْتَدُونَ اگر اللہ نے چاہا تو پھر اسی انشاءاللہ ضرور راہ پہ آ جاؤں گے ہدایت پا پھر اب کیا ہوتا ہے قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا ذَلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لَا شِيَةَ فِيهَا قَالُوا الْآنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ اب حکم آ گیا کہا اللہ کریم وہ فرماتا ہے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کریم وہ فرماتا ہے کہ وہ ایک گائے ہے جس سے خدمت نہیں لی جاتی کہ زمین جوتے اور نہ کھیتی کو پانی دے یعنی وہ بے عیب ہے جس میں کوئی داغ نہیں ہے بولے اب آپ ٹھیک بات لائے ہیں تو اسے ذبح کیا اور ذبح کرتے معلوم نہ ہوتے تھے اب وہ گائے انہوں نے کہا اب ٹھیک آئے ہو وہ گائے کیسی ہے اب یہ پورے رکوع میں دیکھو گائے کی شان بیان کی جا رہی ہے اب جو حد ہوگی ہے نا یہ تو اللہ کا قرآن ہے بھائی اب وہ گائے ایسی گائے کی تعریف بیان کی ایسی شان اور عظمت بیان کی کہ وہ بھائی گائے ایسی ہے نہ وہ ہل چلاتی ہے نہ وہ کھو کے وہ پہلے کھو ہوتے تھے نا وہ بیل وغیرہ لگاتے تھے تو وہ پانی نکلتا تھا وہ لوٹے خونما ٹنڈا لے اب وہ گائے اللہ فرماتا ہے وہ ایسا کام بھی نہیں کرتی نہ کھیتی زمین کو پھاڑتی ہے اور نہ وہ کھیتیوں کو پانی دیتی ہے نہ وہ کنویں کے اوپر لگتی ہے نہ وہ کھیتی کو زمین کو پھاڑتی ایسی گاہ نہیں ہے مسلمۃ لا شیۃ فیہا بے عیب ہے جس میں کوئی داغ ہی نہیں ہے ہائے ہائے وہ گائے کیا ہے مسلمۃ بے عیب ہے میں نے کہا یار حد نہیں ہوگی وہ دیئے شانہ ویکھو کہ وہ گائے دے اندر اللہ فرماندہ دے کوئی عیب ہی نہیں ہے کوئی عیب ہی نہیں ہے تو کوئی ایسے بھی اللہ کے بندے ہیں جو نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں اور پھر اسی نبی میں سے عیب نکالتے یہاں تو ایک مسئلہ اور حل ہو گیا ہے کہ وہ گائے میں عیب نہیں ہے وہ گائے اتنی صاف ستھری ہے وہ اس میں کوئی داغ نہیں ہے مسلمۃ لا شیۃ فیہا تو جو اللہ کے بندے ہیں تو یہ تو بڑی شان والے ہیں مومن بندے کا تو بڑا مقام ہے مومن بندے کی بڑی شان ہے کتنی شان ہے کہ بیت اللہ کا طواف کرتے کرتے ایک دن کہہ دیا کہ اے بیت اللہ تجھ سے تو بندہ مومن کی شان زیادہ ہے مقام زیادہ ہے بندہ مومن کا جس میں اللہ تعالیٰ میں سمجھنے کی انشاءاللہ کل ورد کریں گے کہ وہ گائے کہاں تھی اور کیسے وہ اس گائے کی اتنی قیمت لگ گئی وجہ کیا تھی وہ اتنی خاص گائے کیوں تھی کہ پوری سورت کا نام ہی بکرا رکھنا پڑا تو انشاءاللہ کل عرض کریں گے اللہ تعالیٰ میں صحیح معنوں میں بس ماننے والا بنا دے آمین آمین